تو کچھ اشعار اسی زمین میں صلوات صلی اللہ محمد. ابھی ان کو پرسوں ہی دفن کیا ہے. کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے. کنیز آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، حضور یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے. ایسی تسلسل سے اجل جبا کے کسی حق نوا سے ملتی ہے، حضور نئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے، نئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے. اندھیرا ہو نہیں سکتا لہر میں مومن کی، اندھیرا ہو نہیں سکتا لہر میں مومن کی. صلوات. ڈاکٹر سخاوت صاحب تشریف لائے ہیں. ایک بار پھر سے بآواز بلند صلوات. صلی اللہ. قبلہ سلام کی چند اشعار. اندھیرا ہو نہیں سکتا لہر میں مومن کی، در کی روشنی سے اشک ادا سے ملتی ہے، کہ روشنی سے اشک ادا سے ملتی ہے. جو آئے عشق علی میں اسے نہ موت کہو، جو آئے عشق علی میں اسے نہ موت کہو، ذو نوید خلد کی فضل خدا سے ملتی ہے، نوید خلد کی فضل خدا سے ملتی ہے. داغ ماتم شبیر قیمت جنت، سند نجات کی خاک شفا سے ملتی ہے، سند نجات کی خاک شفا سے ملتی ہے. اور ان کے بچوں کے لیے خاص طور سے علی اور راضیہ کے لیے
جو عشق علی ہے جو ملا ہے ان کو ورثے میں. شباہت الفتح حیدر عظیم نعمت ہے جسے بھی ملتی ہے ماں کی دعا سے ملتی ہے، جسے بھی ملتی ہے ماں کی دعا سے ملتی ہے. نئی حیات سے کربلا سے ملتی ہے. صلوات. ماشاءاللہ. تھے شہباز بھائی سلام پیش کر رہے تھے. اب التماس کروں گا زیدی سے تشریف لائیں مرثیے کے لیے. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، کافی لوگ پیچھے آئیں گے، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ماحول بھی بن جائے. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. باری دیگر صلوات. ایک سلام ہے اور مرثیے کے چند بند. نعرہ صلوات. جب صبح بیردہ آئے زینب بیان ہوئی اور آخری سپاہی خدا میں اذان ہوئی پیدا یہ اہل بیت کے لب پر فغاں ہوئی. بس اب بہار گلشن زہرا خزاں ہوئی. کانپے گا عرش فاطمہ کے شور و شین سے جس دم جدا ہوے گی زینب حسین سے. جب صبح بیردہ آئے. صلوات. سورہ فاتحہ. اٹھائیس رجب کے حوالے سے یہ مرثیہ ہے مولا کے سفر کا. نعرہ صلوات. گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادیدائے پر نام نکلے. خیش و فرزند
پسند پر بان کے باہم نکلے رو کے فرمایا کس شہر سے اب ہم نکلے راہ سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے روح کیا شن سوئے قبر شہن شاہ انام بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک ماں عرض کی آیا ہے آج آخر رخصت کو غلام یہ مکان ہم سے اب اے شاہ زمان چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور الوحی ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین نانے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر 7 بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہلی قبر کے تھرائی زری ہے آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی
شب کو میرے پاس یہ کرتے ہوئے بے گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول و ثقل صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑو گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں گھر سے جب بہر سفر ماشاء اللہ زین بہت شکریہ مومن. آپ کے علم ہے کہ آج کی جو مجلس منعقد ہوئی ہے وہ علی عباس عابدی کی وائف ریحانہ عابدی جس سے آپ جانتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں وہ میری بھی بڑی بہن تھیں. جعفر رضوی امیر رضوی بڑے بھائی ہیں اور میری پھوپھیزاد بہن تھیں. چھوٹا میں سب سے تھا خاندان میں. امیر بھائی جعفر بھائی امریکہ آ گئے تھے تو یوزلی میرا ہی زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے پاکستان میں اور ہمیشہ ہم ان کو منی باجی جی کے نام سے یاد کرتے تھے. تو ہمارا آپ سب سے التماس ہے کہ ان کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. بڑی مومنہ تھیں, بچپن میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. سب میں التماس کا تشریف لائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام حضرات کا, کمیونٹی کے اور دوستوں کا جنہوں نے دن رات میرا ساتھ دیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجر تو اللہ سے ہی ملے گا, مولا سے. اور ریحانہ میرے لیے دی بیسٹ وائف تھی. لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا شوہر تھا, مجھ سے اچھی وہ میرے لیے میری بیوی تھی, میری وائف تھی. انہوں نے اپنے اچھے وقت میں بالکل اس طرح یا جس طرح ایک شوہر کو ٹریٹ کرنا چاہیے انہوں نے مجھے کیا اور دل میں میرا شکریہ ہے. تو جب وہ بیمار ہوئی تو جو مجھے کرنا چاہیے تھا اخلاقاً شرعاً وہ میں نے کیا. ایک بات ہے اس کی شکایت ایز اے کمیونٹی ممبر میں کر رہا ہوں بورڈ سے. جب یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ادارے میں نہیں پڑھ سکتے, میں واحد آدمی تھا جس نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں غلط ہے اور یہ مجلس میں اپنے گھر میں کرنے والا تھا. اگر میں اپنے مرضی کے لوگوں کو نہیں پڑھوا سکتا تو وہاں میں مجلس نہیں کرتا. کچھ دوستوں نے, بھائیوں نے, آخر میں سید محمد صاحب نے مجھے کنوینس کیا کہ نہیں جگہ مت بدلو. اور میں یہ کہتا ہوں بورڈ سے کہ فوری طور پہ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ذکر مولا سے روکنے والے؟ یہ ہمارے کسی کا یہ ذاتی ادارہ نہیں ہے, کمیونٹی کا ہر آدمی کا ادارہ ہے. اگر ادارے کے پروگرام میں کسی کو نہیں بلانا ہے نہ بلائیں. پرائیویٹ پروگرام میں کوئی بلانا چاہتا ہے اس کو نہیں روکے. اور یہ میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر اس پہ عمل کریں. شکریہ سب کا. آپ لوگ آگے آگے جائیں, کافی لوگ پیچھے بھی آئیں گے. بر محمد والے محمد بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران و خواہران ایمانی, آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ریحانہ افسر عابدی
बिनत सैयद अफसर अली रिजवी की रूह पुरफतू को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसबाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतिल इख़लास वल मजलिस वल अज़कार वल ख़ुतूम व तजम्मुअ व नज़र बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा रिहाना अफसर आबिदी बिनते सैयद अफसर अली रिजवी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहा वरहम अला अहवालिहा वहशुरहा मअल फ़ातिमा व ज़ुर्रियतिल फ़ातिमा वख़्लुफ़ अला अहलिहा फ़िल ग़ाबिरीन वरहमहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बराए तरहीम ईसाल सवाब व बुलंदी दरजात है मरहूमा मग़फ़ूरा सैयदा रेहाना अफसर आबिदी बिनते सैयद अफसर अली रिजवी के लिए अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम बाबुल हवाइज बाबुल मुराद अब्द सालेह इमाम हफ्तुम इमाम मूसा ने जाफ़र सलामुल्लाह अलैह के ज़रिए से कुरान व अहले बैत के सदक़े में अंबिया व मुरसलीन आइम्मत तय्यबीन शुहदा सिद्दीक़ीन मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन व इबादिहिल मुख़लसीन के सदक़े में मरहूमा व मग़फ़ूरा के दरजात को मुतआली फरमाए। सानियन मैं दुआ करता हूँ रिजवी फैमिली के, जाफरी फैमिली के और आबदी फैमिली के और हुज़ार मोहतरम के जमी मरहूमीन व मरहूमात की अल्लाह मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। सालिसन दुआ करता हूँ बाग़ मुस्तफ़ा में जितने सादात व मोमिनीन व मोमिनात दफन हैं अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए।
رابعاً دعا کرتا ہوں اللہ ادارہ جعفریہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ رابعاً میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو جو تشریف لائے ہیں اس مجلس میں اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ خامساً دعا کرتا ہوں یوم شہادت باب المراد ہے، امام ہفتم ہے، امام ہفتم کے صدقے میں ہم سب کو اللہ امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ سادساً میں دعا کرتا ہوں انحائے عالم میں جہاں جہاں شیعان علی آج تک اس آن تک ولایت مولا کائنات پر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان سب کی ارواح خوشحال ہوں اور ان کو اللہ خلد آشیانی اور جنت مکانی نصیب فرمائے۔ سابعاً دعا کرتا ہوں انحائے عالم میں جہاں جہاں شیعان علی پر مظالم ہو رہے ہیں اللہ ان کا خاتمہ فرمائے اور دہشت گردوں کو، نجدیوں کو، تکفیریوں کو انحائے عالم میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ ثامناً غزہ سمیت جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مظالم کا خاتمہ فرمائے۔ اسرائیل کو اور ہر قسم کے ظالم کو ہوش کے ناخن لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ثامناً میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی البرود فی یوم البرود نصیب فرمائے۔ تاسعاً میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے اور اسی آن ہمیں توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار فرمائے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اخیراً و عاشراً دعا کرتا ہوں ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے صاحب الزمان ولی الامر صاحب الامر حجت ابن الحسن قائم آل محمد کا ظہور جلدی فرمائے اور اللہ ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اب میں مجلس کو شروع کر رہا ہوں، بہت طویل زحمت نہیں دوں گا۔ آج کی مجلس کا جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ ہے، فارسی میں کہیں تو ہوتا ہے مقام زن، اردو میں کہیں تو عنوان بنتا ہے عظمت خاتون، عربی میں کہیں تو درجۃ النساء۔ آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا مقام کیا ہے، خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، خواتین کا رول کیا ہے، اور خواتین ہمارے معاشرے میں کس درجہ مؤثر ہے اور کس طرح ہمیں خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے، ایک شخص سے، ایک انسان سے پیدا کیا اور اسی کے بچے ہوئے خمیر سے، تاکہ نیچر ایک ہو جائے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ وہ تو یہ بات تو خیر درست نہیں ہے کہ وہ پسلی سے بی بی حوا پیدا ہوئی، یہ تو ہمارے بھائیوں کی غلط روایات ہیں۔ جو خمیر بچہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس بچے ہوئے خمیر سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ آدم کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ خلق من العدیم، وہ پیدا ہوئے عدیم سے۔ عدیم کہتے ہیں خاک کو، مٹی کو، جو بھربھری مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عدیم، کیونکہ عدیم سے پیدا ہوئے اس لیے آدم ہے۔ حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وحی سے پیدا ہوئی، خلقت بالوحی، اس لیے ان کو کہتے ہیں حوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر بچہ تھا اس سے اللہ نے پیدا کیا بی بی حوا کو، تاکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی
جو نیچر ہے اس میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. وہ کتنا کریم ہے کہ جو آپ کے اہل خانہ ہیں وہ آپ کے بچے ہوئے خمیر سے پیدا نہیں ہوئے. خمیر الگ ہے مگر نکاح کی برکت سے ضمیر ایک ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ عابدی فیملی، رضوی فیملی، علوی فیملی، نقوی فیملی، بخاری فیملی سے آنے والی خواتین یوں مرج ہو جاتی ہیں کہ جب دنیا سے چلی بھی جاتی ہیں تو ان کی آئیڈینٹی وہاں سے شمار ہوتی ہے جہاں وہ مرج ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی لیے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا بھی کہا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور یہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہ عجیب جملہ ہے قرآن کا کہ اللہ کی ذات نے پیدا کیا ایک نفس سے اور اسی نفس سے اللہ نے پیدا کیا زوج کو. حضرت حوا کو پورے قرآن میں اللہ نے زوجہ نہیں کہا، حالانکہ عربی فصیح میں وائف کو کہتے ہیں زوجہ، زوج کہا ہے. اب ذرا غور فرمائیں آپ کہ زوج کیوں کہا؟ اگر اللہ زوجہ کہتا تو اس سے مراد وائف ہوتی. زوج کہہ کے ترجمہ یہ بنا دیا پارٹنر، کہ بیوی شریک ہے تربیت میں بھی، تعلیم میں بھی، عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، خدمت میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں شریک. اسی لیے آپ کہتے نہیں شریک کا حیات. کیا مطلب ہے کہ حیات میں، لائف میں، زندگی میں جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں، جتنے گولز ہیں، جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، خاتون اس میں شریک ہے. شریک کا حیات کا مطلب یہ ہے کہ پوری لائف میں 100% جو پارٹنر ہے اس کا نام ہے زوج. بیوی پارٹنر ہے، کنیز نہیں ہے. زوج رکھ کے بتا دیا کہ سوسائٹی میں کنیز سمجھو وہ تمہاری غلط فکر ہے، قرآن کی نظر میں تو اسے پارٹنر لکھا گیا ہے، بیوی پارٹنر ہے. اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی ذات نے نفس واحدہ یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہمیں، اور پیدا کیا ان کی زوجہ کو، زوج کو، وہی زوجہ، ہم زوجہ ہی کہیں گے، قرآن نے زوج کہا ہے، ہم زوجہ کو وائف ضرور کہیں گے مگر وہ وائف جو کہ پارٹنر ہے، نہ یہ کہ وہ سلیو ہے، نعوذ باللہ. اللہ کی ذات نے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. اسے ذرا توجہ سے سن لیں. قرآن مجید بہت زبردست بیوٹیفل کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے ایک ایک آیت میں 70 مطلب نکل سکتے ہیں. صرف ایک ظاہر ایک ہے، بواطن 70 ہے. اس لیے قرآن مجید میں آپ توجہ کریں، دروس قرآن رکھیں. ادارہ جعفریہ کے اندر ماشاءاللہ وہ جو درس نہج البلاغہ ہے وہ بہت کامیاب ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر میں ریکویسٹ کروں گا آپ حضرات و خواتین سے کہ درس قرآن باقاعدہ یاد رکھیں. خواہ آپ مہینے میں ایک دن رکھ لیں، درس قرآن ہوتا چلے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. کوشش کریں اس درس قرآن کو کامیاب کریں. ایسا مظلوم نہ ہو درس قرآن کہ اس میں 10 بندے آئیں، 5 بندے آئیں. ایسا درس قرآن ہو جس میں 100-150 بندہ آنا چاہیے. قرآن کو مظلوم نہیں بنانا چاہیے. اچھا اب قرآن کے بواطن سے، مفاہیم سے، معانی سے جب آپ آشنا ہوں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ بیوی کو اس لیے پیدا کیا، پارٹنر کو اس لیے پیدا کیا انہی کی نیچر سے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ جو آدم علیہ السلام ہیں ان کو سکون ملے. زوجہ سے، زوجہ وائف کہتے ہی اس کو ہے
جس سے سکون ملے، جس سے سکون نہ ملے وہ فارمل زوجہ ہوتی ہے، ریئل زوجہ نہیں ہوتی۔ ریئل وائف اسی کو کہتے ہیں جس سے کمفرٹ ملے، جس سے ریلیکسیشن ملے، جس سے سکون ملے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ ذرا مقام زن کی تعریف فرمائیں تو آپ نے کہا جہاد المرأۃ حسن التباؤل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں جہاد خاتون پہ ساقط ہے، ساقط ہے نا، تبلیغ خاتون پہ ساقط ہے، جماعت کی نماز پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہوگا مگر ساقط ہے، جمعہ کی نماز ساقط ہے، پڑھ لے تو ثواب ہوگا، جنازہ ساقط ہے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو 5 کام ہیں نا، جنازہ، جمعہ، جماعت، تبلیغ، یہ جو 5 کام ہیں جہاد، ان 5 کاموں سے بڑا کام اس نے کرنا ہے۔ عرض کروں وہ کیا ہے؟ ایک طرف اس نے حسن التباؤل، بہترین شوہرداری کرنی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، دوسری طرف اس نے تربیت اولاد کرنی ہے۔ گویا یہ 2 جاب خاتون کے لیے، یعنی حسن التباؤل بی بی فاطمہ کے بقول اور قرآن کے بقول، تربیت، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیت النفس، یہ جو جابز ہیں اولاد کے لیے، یہ جہاد سے بھی افضل ہیں، یہ جماعت سے بھی افضل ہیں، یہ جمعہ سے بھی افضل ہیں، یہ جنازہ سے بھی افضل ہیں، یہ تبلیغ سے بھی افضل ہیں۔ یعنی میں اگر یوں کہوں گھر بیٹھے خاتون کو مجاہدہ کا ثواب مل رہا ہے، مبلغہ کا ثواب مل رہا ہے، مقیمہ جمعہ کا ثواب مل رہا ہے، مقیمہ جماعت کا ثواب مل رہا ہے، مبلغہ کا ثواب مل رہا ہے، مصلیہ جنازہ کا ثواب مل رہا ہے، بلکہ سرپلس میں مل رہا ہے۔ اتنا مردوں کو نہیں مل رہا باہر جا کر جتنا خاتون کو مل رہا ہے گھر میں بیٹھ کر۔ دیکھیں یہ بھی سمجھ لیجئے نکتہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، پہلے رسول، پہلے نبی بنتا ہے پھر رسول، پہلے نبی، پہلے معصوم، لباس بشریت ظاہر اپیرنٹلی محمد و آل محمد کی ارواح طاہرہ اور انوار مقدسہ وہ تو پہلے پیدا ہوئے، ان سب سے پہلے پیدا ہوئے، پوری کائنات سے پہلے۔ اللہ کے بعد جتنے انوار ہیں وہ 14 ہستیوں کے انوار، ان کو کبھی میئر نہ کرنا انبیاء کے ساتھ۔ تو جن کو انبیاء سے میئر نہیں کر سکتے، 2 رکعتوں کا امام کہتا ہے کہ ہم رسول جیسے، ان کو کبھی میئر نہ کریں۔ اچھا تو یہ ذہن میں رکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر بھی ہیں، جو نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مگر اولو العزم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کو اولو العزم نہیں بنایا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں نہیں بنایا؟ معصوم ہیں، رسول ہیں، ابو البشر ہیں، نبی ہیں، صحیفوں والے ہیں، صحیفے بھی آئے ہیں، پہلا تجربہ ہے، ساری کائنات کے باپ ہے۔ یہ تھوڑی عزت ہے کہ محمد و آل محمد کے بھی باپ ہے، کتنی بڑی عزت ہے یہ، مگر ان کو اولو العزم نہیں بنایا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، اگر کوئی کہے کہ ان کے باپ نہیں تھے تو اگر ان سے کوئی کہا جائے ان کے باپ نہیں تھے تو باپ اور ماں نہیں تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم بنایا۔ میں جو سمجھاؤں وہ یہ بات ہے، اس اولو العزمیت میں بھی خاتون کا رول ہے، عظمت خاتون ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں بغیر رحم مادر کے نبی بن سکتا ہے، معصوم بن سکتا ہے، رسول بن سکتا ہے، اولو العزم بننے کے لیے رحم مادر چاہیے۔
دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ خاتون یا تو بیٹی ہے جو اس کے ٹائٹلز ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں جو اللہ نے ڈیوائڈ کی ہیں. خاتون بیٹی ہے، خاتون زوجہ ہے، خاتون ماں ہے، خاتون بہن ہے. یہ 4 کیٹیگریز ہیں. یہ ایک ہمارے بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں ذبیح اللہ محلاتی. جب میں قم گیا تو سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی عربی کی وہ تھی الریاحین الشریعہ. اس میں ساری 4 جلدیں ہیں، 4 جلدیں عربی کی کتاب ہے. اس میں صاحب کتاب نے ساری کتابیں جلدیں 4 کی 4 خواتین کی عظمت پر لکھی ہے کہ خواتین کا مقام کیا ہے، خواتین کی کیٹیگری کیا ہے، خواتین کے گریڈز کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 کیٹیگریز ہیں. اچھی بیٹی، اچھی زوجہ، اچھی ماں، اچھی بہن. انہوں نے لکھا کہ سابقہ امتوں میں یہ سارے 4 اکٹھے نہیں بلکہ امت محمد میں بھی 3 آئے، چوتھا نہیں آئے. کہنے لگے کہ لکھتے ہیں کہ حوا اچھی زوجہ تھی، اچھی ماں تھی، مگر ان کو اچھی بیٹی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ بیٹی ہی نہیں ہے. آسیہ زن فرعون اچھی بیٹی، اچھی زوجہ کہ فرعون کے گھر میں رہ کے ایمان ڈیمیج نہیں ہونے دیا. ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان چلے جائیں اس لیے کہ یہاں ایمان خطرے میں ہے. ایمان سے بتائیں بی بی آسیہ کو زیادہ خطرہ تھا یا آپ کو امریکہ میں زیادہ خطرہ ہے؟ آپ ذرا مہربانی کیجئے، کریجیس بنیے، بہادر بنیے. بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر رول ماڈل بن گئی قیامت تک کے مومنین کے لیے، اور آپ یہاں ڈر رہے ہیں جا کے آزادی ہی آزادی ہے. تو خیر، مگر ان کو ایک شارٹ کمنگ ان میں بھی رہ گئی کہ وہ ماں نہیں بن سکی، ماں نہیں ہے. بی بی مریم اچھی بیٹی، اچھی ماں، مگر زوجہ نہیں. یہ تینوں جمع ہوئی آ کر دختر رسول، زوجہ علی، مادر حسنین. اچھی بیٹی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اچھی زوجہ، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا. اچھی ماں، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق. اچھی ماں. مگر ذبیح اللہ مہاتی نے لکھا کہ مگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سارے گریڈز کے باوجود ایک جو ڈیٹ یا معیار یا اسٹینڈرڈ یا اسکیل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچھی بہن کا، کیونکہ ان کے بھائی صغیر سنی میں چلے گئے. تو اللہ نے اس اسکیل اور اسٹینڈرڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بی بی زینب کو پیدا کیا، کیونکہ بی بی زینب پہ آ کے تکمیل زن ہو گئی، معراج زن ہو گئی. اس لیے کائنات میں ثانی زہرا ہے، ثانی زینب کوئی نہیں. کچھ ملازہ فرما لیا آپ. یہ اسکیلز ہیں، یہ اسٹینڈرڈز ہیں. تو 4 معیار آ گئے خاتون کے. یہ بھی آج سمجھ لیجیے، حدیث شریف ہے، اہل تشیع نے بھی لکھی ہے، اہل تسنن نے. امیڈیٹ برتھ آف چائلڈ سے پہلے، اب مومنٹ اگو، ایک مومنٹ پہلے جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے یا بچی پیدا ہونے لگتی ہے، اللہ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ جو 9-10 مہینے تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف کے عوض اللہ معاف کر دیتا ہے. کیوں معاف کرتا ہے؟ ایک کتاب ہے ہماری، یہ کتابوں کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ذوق مطالعہ بھی آپ رکھیں. شیخ صدوق نے ایک کتاب لکھی ہے فلسفۃ الاحکام. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، کراچی وغیرہ میں مل رہی ہے، لاہور میں مل جاتی ہے، انڈیا میں. اس میں انہوں نے ہزارہا فلسفے
لکھے ہیں فلسفہ احکام، انہوں نے ہزار فلسفوں کو لکھا ہے. اس میں کیا فلسفہ ہے، مثلا سلام میں کیا فلسفہ ہے، مثلا نماز کا کیا فلسفہ ہے، 2 رکعتوں کا کیا فلسفہ ہے، یہ سب انہوں نے لکھے ہیں. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ کیوں اللہ معاف کر دیتا ہے، یستغفر ذنوب ام الولد قبل ولادتہ او ولادتہا، یعنی وہ ولد کی ولادت ہی، ولادت ولد یا ولادت جو خاتون کی بچی ہے اس کی ولادت سے پہلے اللہ خاتون کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس میں فلسفے میں لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کل یہ بچہ یا بچی خدا نہ خواستہ خراب نکلے تو یہ شکوہ نہ کرے کہ تو نے جب آغوش ہی ایسی آلودہ دی تھی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے، ماحول اچھا کر دیتا ہے بچے کے لیے، بچی کے لیے، کہ ماں کی آغوش کو لغتاً ظاہراً معصوم کر دوں تاکہ میری قدرت پہ کل اعتراض نہ آئے. تو میں یہ نہ سمجھ سکا گناہگار بچے، گناہگار شوہر کی زوجہ کے گناہوں کو اللہ اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے غیر معصوم لغتاً آغوش نہ ہو. تو کیا اپنے نبی کی تربیت کسی مشرک سے کروا لی تھی؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیں خاتون کا کیا مقام، بچے کی ولادت سے پہلے خاتون لغتاً ظاہراً، مانن نہیں، اصطلاحاً نہیں، وہ تو 14 ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انفیلیبل نہیں، انوسینٹ کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ صاحب ہماری کمیونٹی کے انوسینٹ، انفیلیبل نہیں ہوتے وہ، یعنی یہ گناہ نہیں کرتے یا ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں یا یہ کم لغزشیں کرتے ہیں، وہ معصوم بن جاتی ہے لغتاً ظاہراً، نہ حقیقتاً نہ اصطلاحاً. وہ ذوات مقدسہ ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ رکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے ماحول اچھا پرووائڈ کر دیتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ولادت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں، ادھر بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، تو ادھر مولوی صاحب کو اب تو آج کل تو خیر انٹرنیٹ اذانیں دے رہا ہے اور سوشل میڈیا اقامتیں کہہ رہا ہے، ہماری تو ضرورت کم ہو گئی ہے. جی ہاں، کبھی کبھی ہم بھی بلوائے جا رہے ہیں، پچھلے ہفتے 2 جگہ بلوائے گئے ہیں ہسپتالوں میں. جی ہاں، کیا یہ اذان کہہ دیجئے، اقامت کہہ دیجئے. اب دیکھیے اذان کہی جاتی ہے، آغوش میں بچہ ہے، یہ عظمت خاتون کی ہے، بچے کی نہیں. یہ خاتون کی عظمت ہے کہ اس کا بچہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ اذان بھی کہلوا رہا ہے، اقامت بھی کہلوا رہا ہے. یہ خاتون کی عظمت ہے کہ ماحول ادھر کا اچھا لگے، کیونکہ بچہ روتا ہوا آیا ہے، وہ مس کر رہا تھا. جب کوئی کسی شے کو مس کرتا ہے تب روتا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا نا، چھوٹے بھائی جب اپنی بہن کا ذکر کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ جب کوئی مس کرتا ہے کسی عظیم شے کو یا شخصیت کو تو روتا ہے. یہ بچہ مس کر رہا ہے عظیم ایٹماسفیئر، وہ گریٹ ایٹماسفیئر تھا ادھر کا، وہ ادھر آنا نہیں چاہتا تھا، اسے روتا ہوا آ رہا ہے. تو اللہ کی ذات نے تھپکی دے دی. یہ بھی عظمت خاتون ہے، اس کی تھپکی اپنی جگہ ماں کی، اللہ کی تھپکی اپنی جگہ. توجہ فرمائیے گا کہ تم پریشان نہ ہو، ابھی تازہ تازہ آئے ہو، ماحول کے ساتھ مل جاؤ گے، گھبراؤ نہیں. ہم ادھر بھی اذان کہلوائے دیتے ہیں، اقامت بھی کہلوائے دیتے ہیں. جب تم بڑے ہو جانا تو نماز پڑھ لینا. اذان کہلوا دی ہے، اقامت کہلوا دی ہے، انتظار نماز ہے. آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے. آتے ہوئے آپ نے بچے کی نماز نہیں پڑھی، جاتے ہوئے آپ نے جنازے کے لیے اذان نہیں کہی، اقامت نہیں کہی، الصلاۃ کہا. یہ ابھی لاسٹ ویک، اللہ جانتا ہے میں کبھی کبھی ایسے ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جو غلطیاں ہماری ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ غلطیوں کو پبلک کرنا نہیں ہوتا مقصد. پچھلے 1 یا 2 ہفتے، 1.5 ہفتہ ہو گیا ایک جگہ ہم جنازہ پڑھانے گئے تو انہوں نے وہاں اقامت شروع کر دی. میں نے کہا بھائی اقامت نہیں ہے، یہاں الصلاۃ کہا جاتا ہے 3 مرتبہ، یا اس میں عید میں الصلاۃ کہتے ہیں، یا یہاں پر الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میں نے خیر وہ
बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ, संडे स्कूल में, ऐसे मैंने क्विज प्रोग्राम किया है। मैंने कहा भाई वो नमाज बताएं जिसका कोई टाइम नहीं है, जो हर वक्त पढ़ी जाएगी, हर वक्त। तो उन्होंने कहा बताइए आप। मैंने कहा जनाजे की नमाज, इसका कोई वक्त नहीं है, फजर जोहर जब भी कोई डेथ हो जाए। तो ज़रा मुलाहज़ा फरमाया, इन चीज़ों को ज़रा बच्चों को याद कराना चाहिए और बड़ों को भी कि अजान का है इकामत। देखिए आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, अजान और इकामत माशाल्लाह आपने यहाँ नमाज जमात यकीनन पढ़ी है। मैंने तो रास्ते में पढ़ी थी रोड के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मजलिस में खिताब करना था। तो आप जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, सफ़ों में बैठते हैं, अजान हो जाती है, इकामत हो जाए, कभी आपने देखा है कोई बंदा किसी की ग़ीबत करे? सख्त से सख्त प्रेजुडिस क्यों ना हो, मुतासिर क्यों ना हो, कभी आपने ग़ीबत करते देखा है? अजान और इकामत के बाद सारे के सारे मोमिन बने बैठे होते हैं। अच्छा, पता चला कि जब अजान और इकामत हो जाए और इंतज़ार नमाज हो तो बंदा गुनाह नहीं करता। अल्लाह ने अजान और इकामत कहलवा के पहले दिन और नमाज पढ़ा के आखिर दिन यही तो बताया है, अगर तुम्हारा स्टेटस ये रहा तो तुम भी बेगुनाह दुनिया से चले जाओगे। इबादत करते रहो, गुनाह न करो। ठीक है, बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। तो आप जरा मुलाज़ा फरमाएं, मैं समझ करूं अपनी गुफ्तगू को। हजरत देखिए, बेटी, बीवी, माँ, बहन, जरा देखें माँ का किरदार देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते हैं। तूर न मालूम आप में से किसी ने देखा है या नहीं, मैंने देखा है, तूर मैंने देखा है, मैं खुद तूर पे गया हूँ, मिस्र में, इजिप्ट में। तूर पे तशरीफ ले जाते हैं और हॉटलाइन पे बात करते हैं, कलीमुल्लाह है, 100-200 एप्लीकेशन लेके जाते हैं। अभी एप्लीकेशन दायर नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते, उधर से प्री अप्रूवल आ जाता है, मूसा कल और ले आना, ये दुआएं सारी मुस्तजाब करती। शुक्रिया बारेला, एक रोज आए, एक एप्लीकेशन है, सिर्फ एक, 100 नहीं, 200 नहीं, एक। अल्लाह बोल ही नहीं रहा, बार बार अल्लाहुम्मा या रब्बी, बारेला बोल, जवाब दे, जवाब ही नहीं दे रहा। थोड़ी देर के बाद कुदरत की आवाज आई, मूसा आज के बाद संभल के मांगना, वो माँ आज मर गई जिसकी वजह से हम जल्दी कबूल कर लेते थे। तो माँ का किरदार देखा आपने? माँ इस अजमत का नाम है। माँ की वजह से जिंदा या मुर्दा माँ, ये बच्चों की माँ भी है, जिंदा या मुर्दा माँ सिफारिश भी कर सकती है, शिकायत भी कर सकती है। उस्कुरू मौताकुम बिल खैर, याद रखे माँ, ये माँ का किरदार। ज़ौजा का किरदार, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला ये फरमाइए कैफ़ वजदता इब्ना बिन्ते रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी को आपने कैसा पाया? अभी जैसे हमारे जनाब अली अब्बास साहब जी साहब ने क्या जुमला कहा कि वो ग्रेट वाइफ थी, उन्होंने हक अदा किया, मुझसे भी जो हो सका मैंने अदा किया, हक अदा किया। अब सुनिए मौला अली बाद शहादत सैयदा तेने साहिल आलमीन क्या कहना चाहते हैं? फरमाते हैं वल्लाहि मा गज़बतनी क़त्तु व मा अग़ज़बतुहा क़त्तु। कसम खाने की क्या जरूरत थी? और करें जरा, अल्लाह जैसे कसम खाता है ना, सिर्फ सर्टिफाई करने के लिए, दूसरों को एतमाद दिलाने के लिए, वरना उनको एतमाद की क्या जरूरत है? वल्लाहि, रसूल की बेटी ने खुदा की कसम न मुझे कभी नाराज किया और न मैंने उन्हें कभी नाराज किया। आज के बाद मियाँ और बीवी का स्टैंडर्ड ये समझ लेना कि अली और बतूल की फालोंग में चलोगे तो मियाँ भी नाराज नहीं होगा, बीवी भी नाराज नहीं होगी, घर जन्नत मआब बन जाएगा, वही सुकून का मरकज बन जाएगा जिसके लिए आदम की ज़ौजा को अल्लाह ने पैदा किया। दूसरी बात, वहीं पर उसी जलसे में सरकार कुछ और फरमाइए बीवी के बारे में। कहा माँ तालिबत मिन्नी शयअन क़त्तु, रसूल की बेटी ने जितना अरसा ज़ौजियत में रही मुझसे कभी मुतालिबा नहीं किया किसी शय का,
डिमांड नहीं की। आज डिमांडिंग नेचर ना हो तो वाइफ की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। और इमाम फरमा रहे हैं रसूल की बेटी ने मुझसे कभी कोई शय नहीं मांगी। वो देखें जो लौलाक की मालिक है, जिनका वजूद जन्नत से आया है, जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जो नाजों की पली हुई हैं, उन्होंने फाके किए हैं। अली के घर में न सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि शौहर से कभी मुतालिबा नहीं किया। कोई समझ रहे हैं आप? आज की ये मजलिस ज़हन में रखिएगा, ये आई ओपनर मजलिस है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज या देखिए, शौहर जब घर से जाता है जॉब पे, अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी दे, मुवफ़्फ़क़ करे, रिज़्क़ के वसी दे, उम्र दराज दे, मरीजों को शिफायाब फरमाए, तौफीक खैर दे आपको कि आप पैसा भी खूब कमाएं, राह खुदा भी खूब लगाएं। जब आप जाते हैं, कोई भी शौहर जाता है मालूम है, या कोई भी अर्न करने वाला बेटा जाए, बाप जाए, मालूम है उसके बारे में हुजूर क्या कहते हैं? अल कादो लिअयालिही कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। जो अपने अहलो अयाल के लिए कमाने जा रहा है, घर से निकलता है तो कासिब होता है, जाब पे पहुंचता है तो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन जाता है। किसी ने पूछा सरकार रिस्क कम हो गया, आपने फरमाया वज़ा अल्लाहु रिस्क फिल अहल वल अयाल। तूने जो खजाना है रिस्क का, उस पर पर्दा डाल रखा है, तो रिस्क कैसे आएगा? यानी आप लॉकर में पैसा रख दें या पासवर्ड आप अपने पास रख लें, पासवर्ड यूज ही ना करें तो बैंक से पैसा कैसे निकलेगा? पासवर्ड तुमने हिडन रख दिया है या भूल गए हो, उसे याद करो। रिस्क तो तुम्हारे घर में पड़ा है। क्या सरकार कहाँ है? फरमाया अल्लाह ने रिस्क तुम्हारा बीवी बच्चों में रखा है। अगर बीवी बच्चों को भूल गए हो, इस पासवर्ड को याद करो, रिस्क ही रिस्क हो जाए। मैंने ऐसे हातम ताई देखे हैं जो मुआशरे में तो सखी आजम मशहूर हैं, जब बीवी बच्चों के पास आते हैं तो काउंट करके देते हैं, गिन गिन के देते हैं। अगर बीवी बच्चों को आप गिन गिन के देंगे, अल्लाह भी गिन गिन के देगा। अगर राह खुदा में भी आप काउंट करके देंगे, अल्लाह भी काउंट करके देगा। राह खुदा में बिला हिसाब दे देंगे। और बीवी बच्चों को राज़ी करने के लिए स्टिंजीनेस नहीं दिखाएंगे, अल्लाह आपका हाथ भी खुला कर देगा, जन्नत के दरवाज़ों को भी खोल देगा। देखिए मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं, कभी आप बुलाएं। अभी तो शायद लग रहा है कि ये इंतज़ामिया नहीं बुलाना चाह रही, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। हमारी दुआएं हैं उनके साथ भी, अल्लाह इनको हिदायत फरमाए। अगर आपने बुलाया, पर्सनल बुला लीजिएगा इंशाअल्लाह। तो मैं हुकूक ज़नो शौहर पर पूरी 10 मजलिसें पढ़ सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से, कि ज़नो शौहर के राइट्स क्या हैं, हुकूक क्या है। सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। हुजूर के एक सहाबी हैं साद इब्ने मआज इब्ने जबल, ये 18 साल कुछ महीने के हैं, यंगेस्ट। और ये हुजूर की जूतियाँ साफ करते थे, हुजूर की अबा को तह करते थे। आयरन तो नहीं होती थी, जो उस ज़माने में आयरन का रवाज था, तह कर देना, कपड़े धो देना, रास्ते में सफ़र में साथ चले जाना। बहुत चहीते थे। ये जंगे ओहद में शहीद हो गए। अब बताएं, एक तो खुद हुजूर का चहीता होना बहुत बड़ा एजाज़ है, दूसरा जंगे ओहद का शहीद होना, जहाँ से बहुत सारे यार दोस्त तो भाग ही गए थे, ये वहाँ शहीद हो गए। तीसरा नौब्याता दूल्हा होना और परवाह न करके शहीद हो जाना। अभी शादी हुई है, चंद दिन गुजरे हैं शादी को, राह खुदा में जिहाद करते हुए शहीद हो गए। इनके जन्नती होने में क्या शक है किसी को? आप जानते हैं कि शहीद तो पूरे ख़ानदान को बख्शवाता है। तो जैसे ही हुजूर ने और मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने के बाद दफनाया, तो उम्मे साद दूर खड़ी थी, वो शेर पढ़ रही थी, तूबा लका या सादिन व रहमतुल्लिल आलमीन अला कब्र का काइमु। तेरे तुझसे ज़्यादा बेहतर कौन होगा, तेरी कब्र पे तो दो जहां की रहमत फातिहा पड़ रही है। सरकार ने फरमाया ला तफ़खरीनी या उम्म साद, साद की माँ फ़ख्र न कर,
तेरे बेटे पे तो अजाब कब्र हो रहा। क्यों? कहा इन्नहु काना मा अहलिही खुल्क सौइन, अपने अहले खाना के साथ तल्ख कलामी करता था। शहीद राह खुदा भी कब्र में पकड़ा जा रहा है अगर घर के माहौल को जन्नत माआब नहीं बना रहा। ये कंसेप्ट गलत है बिल्कुल कि घर वालों के साथ कोई खिदमत नहीं करनी चाहिए। हुजूर ने देखा मौला अली अपनी अहलिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं घर का, तो हुजूर ने बड़ी तवील हदीस है, अब आज पढ़ने का वक्त नहीं है, इरशाद फरमाई उनमें से एक जुमला ये है कि जो शौहर उमूर खाना में अपनी ज़ौजा की मदद करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसके दाखिले बहिश्त में मदद फरमाएगा। घरों के माहौल को अच्छा बनाना है। अल्लाह के फजल करम से ख़वातीन को चाहिए, बीवियों को चाहिए शौहरों का ख्याल रखें, शौहरों को चाहिए कि बीवियों का ख्याल रखें। मरहुमा मग़फ़ूरा को जहाँ तक मैं जानता हूँ बड़ी नेक खातून थी, बड़ी उनकी यहाँ पर यादें हैं ख़वातीन में। इनके जो एक मामूज़ाद भाई हैं आगा शौकत जाफ़री, अभी उन्होंने रास्ते में कॉल की थी, उन्होंने कहा कि आपसे दरख्वास्त की है उन्होंने कि सूरह यासीन पढ़ के सब एक एक मरतबा कहते हैं मेरी बहन को बख्श दें। मैं भी आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ। खुतूम कुरान, हमारा एक यतीम खाना है जो अल्हम्दुलिल्लाह 200 यतीम हमारे यतीम खाने में है। बेहम्दुलिल्लाह हमने 20 कुरान ख़त्म करवा लिए हैं 3 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम व मग़फ़ूरा की। वो 20 कुरान भी ख़त्म मैं भेजता हूँ अल्लाह के फजल करम से, और कम अज़ कम मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं तो 1000 फातिहा इन दिनों में पढ़ा लिया है हमने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में अपने सेशंस वगैरह में। अल्लाह ताला आप सबको अजर दे, जज़ा दे, पसमानदगान को सब्र जमील मरहमत फरमाए, मरहूम व मग़फ़ूरा के दरजात को मुताली फरमाए। जिस तरह मरहूमा ने खिदमत की है माशाअल्लाह, उसी तरह हमारी बहनें बेटियां खिदमत करें। अल्लाह ताला इन फैमिलीज़ के जमी मरहूमी मरहूमात को, आप सबके हम सबके जमी मरहूमीन मरहूमात को जवार अहले बैत में आला मकाम नसीब फरमाए। मजलिस तमाम हो गई, छोटे छोटे तो नुक्ते बाकी बच गए हैं। एक नुक्ता तो ये है, ये विलायत अली आपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी? ये जो आप या अली कहते हैं ये, हाँ शाबाश, ये आज़ादारी हुसैन किस कॉलेज से आपने सीखी है? तो सलाम करें ना माँ की आगोश को कि जिसने आपको या अली कहना भी सिखाया और जिसने आपको या हुसैन कहना भी सिखाया। बहुत बड़ी बात याद रखिए। इशारा करूँगा, एक मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक किसी के बेटे को, यूँ कह दूँ किसी हिज़्ब इख्तिलाफ वाले के बेटे को अपना बेटा बना लिया था। जानते हैं ना, अपना बेटा बना लिया, हालांकि खून था दुश्मन अली का, बेटा बन गया अली का, ताबेदार हो गया अली का, मौला अली के लिए शहीद भी हो गया। मौला अली ने उनको अपना बेटा भी कहा। उसकी वजह मालूम है क्या थी? कभी सोचा है आपने? मैं तो यही बात समझा हूं कि मां का दूध बाप के खून की तासीर बदल देता। ये जो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फदक वापस किया, आप क्या समझते हैं कि उसका क्या एतिकाद था? ये नहीं, 2 रीजंस थी, 2 रीजंस। एक, उसका जो टीचर था वो मुहिब्बे अहले बैत था। जब वो बचपन में कुरान पढ़ता था, आजकल तो हमारी कौम ने गैरों से कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, गैरों से कुरान पढ़ा रहे। इन चीजों पर तवज्जो दो मेरे भाइयों, इन चीजों पर तवज्जो दो। वल्लाह ऐसी मैंने बच्चियों के निकाह पढ़े हैं कि जिन्होंने कहा हम इधर से नहीं हैं, हमारे अम्मा बाबा इधर से थे। मैंने कहा बेटी आप इधर से क्यों नहीं? कहा अम्मा बाबा ने दुश्मन को मुअल्लिम में कुरान बनाया था, हमने दुश्मन के तरीके पे नमाज शुरू कर दी। बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं है, वो सुन्नत है, मगर बच्चों की हिफाजत करना किरदार की वाजिब है। ये आई ओपनर है। इन इश्यूज में तवज्जो दीजिए। देखिए आप जाएं शाम, बस खत्म हो गई मजलिस। मुआविया सगीर देखा है? मुआविया सगीर मुहिब्ब अहलिल बैत रहमतुल्लाह अलैह। मुआविया सगीर यजीद का बेटा,
रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। पता चला यजीद का बेटा भी, लानतुल्लाह अलैह का बेटा भी रहमतुल्लाह अलैह बन सकता है अगर माँ शरीफ हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया इय्याकुम वल खज़रा अदमिन, सिर्फ ब्यूटी पे न जाना, जाहिर बीनी पे न जाना, कैरेक्टर पे जाना। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी नस्ल की अमीन है, तुम्हारी नस्ल की मुरब्बिया है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे हम इन बर्निंग इश्यूज पे तवज्जो करें। मजलिस तमाम हो गई, बाबुल हवाई के मजलिस का लाभ कर चुके हैं। कल शब में हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ मजालिस मुनक्किद कर चुके। आज फरमाइश है अहले खाना की, और मैं चाहता हूँ कि आज सादात की बहुत ही दुखी माँ के मसाइल, यानी तमाम खवातीन के दुख, रंज, अलम, मुसीबतें, परेशानियां कब्र में जाके खत्म हो जाती। एक माँ है हसनैन की जो आज तक रो रही। अल्लाह अकबर, हसनैन की माँ आज तक रो रही। देखिए 18 साल कुछ महीने बीबी का सिन्ने मुबारक। अब देख लीजिएगा किताब, 6 महीने नहीं, 6 से कम, 18.5 पूरे नहीं हुए। ये वो मुद्दत है कि जब किसी खातून का जीने को दिल चाहता है। इतना तो सताया था उम्मत ने कि बीबी हर रोज मुसल्ले पे आके दुआ करती थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, अरे अल्लाह मुझे जल्दी सफ़े हस्ती से उठा दे। इतनी तकलीफ तो दी थी। अल्लाह अकबर। अरब का दस्तूर है 7 दिन मुसलसल इज़्दिवाज के बाद माँ खाना लेकर रात का अपने घर से जाती है बेटी को पहुंचाने के लिए। पूरे 7 दिन। अब फातिमा की माँ तो थी नहीं, तो मैं बताऊं, 2 जहां की रहमत, खाना अपने हाथों पे उठाते और बीबी फातिमा को जाके पहुंचाते। बीबी जब कहती बाबा आपने तकलीफ क्यों की, तो फरमाते तुम्हारी माँ कह के गई थी कि मेरी बेटी को एहसास यतीमी ना हो। अल्लाह अकबर। जब सांसें उखड़ रही थी ना बीबी खदीजा की, मालूम है क्या कहा था? बीबी ने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने हत्तल मकदूर आपकी खिदमत की है, मेरी बेटी अकेली रह गई है, मेरी बेटी को रोने न दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो आपने हमेशा सुना है ना कि बीबी ने कहा, बीबी खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह अपने पीराहन में या अपनी अबा में 2 रिवायतें, मुझे कफन पहनाना। उधर से खालिक ने जिब्रील से कहा हमारे खजाने कुदरत से 5 कफन लेके जाओ। जिब्रील आए, 5 कफन दिए। या रसूल अल्लाह एक आपका, एक अली का, एक खदीजा का, एक फातिमा का, एक हसन का। है तो बीबी छोटी मगर जानती तो है ना। बीबी फातिमा पूछी बाबा मेरे हुसैन का कफन। आवाज आई तेरे हुसैन को कोई कफन नहीं पहना। माशा अल्लाह, अल्लाह आपकी आंखों पे रहम करे। इदारा जाफरिया मशहूर है आज़ादारी में, वाकई ये आज़ादारों का इदारा। अल्लाह अकबर। अजीज़ों बुजुर्गों, तवील ज़हमत न दूँ, बीबी जब दुनिया से गई है तो बीबी बड़ी तकलीफ में थी। वो हाथ जो पहलू पे रखा था वो उस वक्त तक रखा रहा। अस्मा बिनते उमैस, ये अभी जिनका जिक्र किया मैंने, अस्मा बिनते उमैस, बीबी फिजा, उम्मे ऐमन, ये मौला की मुआवनत फरमा रही थी। एक जुमला पूछती है अस्मा, मौला अगर जसद अतहर का कोई हिस्सा पानी से खाली रह जाए तो गुस्ल हो जाता है?
یہ غسل صرف ہمارے لیے ہے سمجھانے کے لیے، وہ طاہرہ وہ طاہرہ مطہرہ ہے، طاہرہ مطہرہ یہ ہمارے لیے شریعت درست کرنی ہے۔ تبھی مولا علی نے کہا واللہ انی غسلتها فی ثیابها لأنها كانت طاہرة مطہرة۔ کہا کیوں بی بی؟ کہا اس لیے کہ رسول ذاتی اپنے پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کروں یہ ایک ہاتھ پہلو پہ، عرض کروں دوسرے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا؟ کنفذ ملعون نے ایسا تازیانہ مارا، بی بی کا ہاتھ فارسی میں کہتے ہیں دستش فلج شد، اس کا ترجمہ پردے میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہاتھ لٹک گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، اگر ناراض نہ ہو ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہ بھی جملہ پڑھا ہے حسنین کی ماں تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ دروازہ گرا تھا، اس نے پہلو زخمی کیا۔ یہ جو بچہ شہید ہوا ہے اس کا اصل نام ہے محسن، ہمارے ہاں اردو کی زمین میں ہو گیا ہے محسن، نام محسن، یہی جو محسن جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ بچہ شہید ہو گیا۔ آئیے ذرا سن لیجئے، ایسے نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے، بڑی سخت کتاب ہے، سخت مسائل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کان المسمار فی الباب، دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، لوہا ٹھنڈا ہو تو تکلیف نہیں دیتا، ریڈ آئرن جلا کے رکھ دیتا ہے، وہ لوہا گرم ہو گیا جلتے ہوئے دروازے کا، وہ شکم سیدہ میں پیوست ہوا، وہ جا کر محسن کو لگا۔ عزاداران اگر برداشت کریں تو یہ روایت بھی آج سن لیں، جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی قیامت صغریٰ، وہ قیامت نہیں، یعنی جب امام زمانہ آئیں گے، ظہور حضرت حجت، قیامت صغریٰ، امام زمانہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے کعبہ کی، ایک بی بی دائیں طرف سے آئے گی مجمع کو ہٹاتی ہوئی، ایک بائیں طرف سے آئے گی، جو بی بی دائیں طرف سے آئے گی اس کے ہاتھ میں بھی ایک جنازہ ہوگا، جو بائیں طرف سے آگی اس نے بھی اپنے دست مبارک پہ جنازہ اٹھایا ہوگا۔ مجھ سے پوچھئے نا، دائیں سے آنے والی ہوگی فاطمہ بنت اسد اور اس نے اٹھایا ہوگا محسن کا جنازہ، جو بائیں طرف سے آئے گی وہ ہوگی فاطمہ بنت محمد، اس نے اٹھایا ہوگا علی اصغر کا جنازہ۔ یا زہرا یا زہرا، بس اس سے آگے میں کیا پڑھوں، رو چکے آپ ماشاءاللہ۔ ہر طرف جب شور گریہ بلند ہو، میرے دوست ہیں علامہ نجفی، وہ کہتے ہیں جب ہر طرف شور گریہ بلند ہو اس وقت حاجتیں طلب کر، اس وقت کسی معصوم کی روح ہوتی ہے، اس روح کا واسطہ دے کر کوئی بھی معصوم ہوتا ہے جب ہر طرف گریہ بلند ہو جائے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، ایسا لگ رہا ہے در و دیوار رو رہے ہیں ادارے۔ اللہ اکبر۔ بس تقریر تمام ہوئی، التماس دعا۔ بی بی ظاہراً ایک سامنے جملہ آ گیا ہے، سن لیجیے۔ ہمارے ایک مذہب کے مجتہد ہیں آیت اللہ ہے محمد حسین کمپانی الاصفہانی، یہ اصول الفقہ میں میں آج کل خارج پڑھا رہا ہوں فقہ اصول کا، اس میں ہم آیت اللہ کمپانی کو ایک اتھارٹی مانتے ہیں، اتھارٹی اصول الفقہ، بہت عظیم مجتہد اعظم تھے۔ انہوں نے مقتل لکھا اشعار میں، ایک شعر سن لیجئے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، ایسا ادب نہ ہو جائے اور برداشت آپ نہ کر سکے۔ وہ لکھتے ہیں اینا کانت ہؤلاء الملائکہ حین اقبل الرجل ویضرب وجہہا ویلتمہا بخدہا
وَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ، یہ چند اشعار کو میں جلدی جلدی پڑھ دیا۔ وہ فرشتے کہاں گئے تھے جو مادر حسنین کی حفاظت پہ مامور تھے جب وہ غلاف میں بند تلوار بی بی کو مار رہا تھا؟ آیت اللہ کمبانی نے لکھا اُسرت فاطمہ بین الجدار والباب، بی بی فاطمہ پس گئی دروازے اور دیوار کے درمیان۔ بی بی کا پہلا بین نکلا، یا ابوالحسن ادرکنی مولا، مولا میری مدد کو آئیے۔ ایک واعظ کو حسن و حسین نے کہا تھا تم ہماری ہر مصیبت پڑھتے ہو، ہم دونوں بھائیوں کی ایک مشترکہ مصیبت کبھی نہیں پڑھتے۔ کہا شہزادوں وہ کون سی ہے؟ کہا ادھر ہماری اماں دیوار و در میں پس گئی، ادھر ہمارے بابا کے گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے جانے لگے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے اماں کو اٹھانے جائیں یا بابا کو چھڑانے جائیں۔ ماتم حسین۔ حسین 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 مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم ارجمن، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، گھٹ رہا تھا فرق شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ثانیے
جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام میتیں پڑی ہے بے کفن کیا کرے حسین کی بہن بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اور شمر کے تماچے کھائے ہیں بیوی کتنے غم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ کی اس پہ قید کے ستم مدام ہر درود اور ہر سلام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی بے در کا غم لیے ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور ہر سلام حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اللہم صلی اللہ